السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے مغربی ایشیائی ملک اردن کی۔ اس ملک کو جارڈن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، لیکن اس ملک کا اصل نام ہاشمی مملکت اردن ہے۔ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر بسا ہونے کی وجہ سے اس ملک کو اردن کا نام دیا گیا تھا۔ ایک ملک عمان ہے جو کہ دبئی اور سعودی عرب کے ساتھ لگتا ہے، جبکہ ایک شہر عمان ہے جو اردن کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ کئی لوگ اس شہر کا نام سنتے ہی سوچنے لگتے ہیں کہ یہ ملک کی بات ہو رہی ہے یا شہر کی۔ تو اتنا جان لیجئے، ایک کا نام عمان ہے اور دوسرے کا نام امان ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کی طرح اردن میں بھی قدیم زندگی کے شواہد ملے ہیں۔ اردن کے ایک گاؤں سے 4400 قبل مسیح کی زندگی کے اثرات بھی دریافت ہو چکے ہیں۔ پرانے قدیم زمانے میں اردن میں ایک تہذیب تھی جسے تاریخ نے النبات کا نام دیا ہے، جبکہ یہاں رہنے والوں کو نباتین کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ عرب قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ تراش کے خوبصورت گھر تعمیر کیا کرتے تھے۔ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے ان جگہوں پر جب وہاں پانی جمع کرنے اور ریاست کے انتظامات چلانے کے لیے بنی عمارتیں پہاڑوں کے اندر نظر آتی ہیں۔ زمانہ قدیم سے اردن کے پہاڑوں میں بنے اس شہر کو آج بھی پیٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ماضی قدیم میں بھی اس شہر کو یہی نام دیا گیا تھا۔ صرف نباتین قبائل ہی نہیں اور بہت سے عرب قبائل اس جگہ پر آباد تھے۔ مصر کے فرعونوں کی طرف سے یہاں قبضے کر لیے گئے تھے۔ مصر اور روم کے درمیان تجارت اسی رستے سے ہوا کرتی تھی۔ 934 قبل مسیح میں یہاں اشوری سلطنت قائم ہوئی۔ پھر یہاں 626 قبل مسیح میں یہاں بابلی سلطنت کے دور کا آغاز ہوا۔ یہ ہی وہ سلطنت تھی جس کا بادشاہ بخت نصر تھا، جس نے یروشلم شہر اور یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ بخت نصر کے بعد صلاح الدین ایوبی اور پھر ہٹلر نے یہودیوں کی تاریخی تباہی کی۔ اردن پر بخت نصر یعنی بابلی سلطنت کا خاتمہ 550 قبل مسیح میں ہوا، جس کے بعد اردن اور کئی نزدیکی ممالک پر ایرانی فارسی سلطنت، جس کو تاریخ میں آخا منشی سلطنت کا نام دیا جاتا ہے، وہ یہاں قائم ہوئی۔ پھر آخا منشی سلطنت کا خاتمہ یہاں سے اسکندر اعظم کی آمد کے بعد ہوا، جس نے یہاں یونانیوں کی حکومت قائم کی۔ اسکندر اعظم کی موت کے بعد اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ انہوں نے کچھ سالوں تک اس سلطنت کو سنبھالے رکھا۔ بعد میں یہاں رومی غالب آ گئے۔ رومیوں نے اردن، مصر، شام وغیرہ اور باقی تمام قریبی ممالک کو سلطنت روم میں شامل کر لیا۔ اس خطے سے رومیوں کا خاتمہ ساسانیوں نے 224 عیسوی میں کیا۔ بعد میں یہاں 395 عیسوی میں بازنطینی امپائر نے قبضہ کر لیا۔ پھر 634 عیسوی میں یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکر نے شام کی فتح کا عظیم و شان جشن منایا۔ شام کی اس ہونے والی فتح میں فلسطین، شام، اردن اور لبنان کے کافی علاقے شامل تھے۔ مسلمانوں نے شام کی فتح کے بعد 3 سے 4 سالوں میں اس خطے کو بلاد الشام کا نام دیا۔ اسے اسلامی سلطنت کے ایک صوبے کے طور پر چلایا۔ خلافت راشدہ کے بعد اموی خلافت، پھر عباسی خلافت، پھر فاطمی دور حکومت، پھر ہمدانی حکومت، اس کے بعد پھر منگول، پھر سلجوق سلطنت۔ اس کے بعد یہاں آغاز ہوا صلیبی جنگوں کا۔ پھر صلاح الدین ایوبی کی فتح اور صلیبی جنگوں کے خاتمے کے بعد یہاں ایوبی سلطنت کا سکہ چلنے لگا۔ ایوبی سلطنت کا خاتمہ اردن سے سلطنت مملوک کے حکمرانوں نے کیا۔
1516 ईस्वी में उर्दन उस्मानियों के कब्जे में चला गया और आने वाली कई सदियों तक ये उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। उस्मानियों के खात्मे पर यहाँ बरतानवी और फ्रांसीसी काबज होने लगे। अप्रैल 1921 में यहाँ अमारत शर्कल उर्दन के नाम से बरतानवी हमायत याफ्ता एक रियासत कायम हुई। 25 मई 1940 को अमारत उर्दन एक आज़ाद रियासत बन गई थी, यानी उर्दन को आज़ादी मिल गई थी। फिर बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा की काबज़ अफवाज से 1951 में सरकारी तौर पर अमारत को हाशमी ममलकत उर्दन का नाम दे दिया गया। 8 जनवरी 1952 को उर्दन का आइन मंजूर किया गया, जिसमें आइनी तौर पर यहाँ बादशाहत कायम की गई। मुल्की अदालतों को आज़ाद और जजों को सिर्फ आइन के मुताबिक काम करने का पाबंद बनाया गया। जजों की तकर्री और मसल्ला अफवाज की कमांड, इलाने जंग और आइन में तरामीम की मंजूरी भी बादशाह ही देने लगा। अगर बादशाह के फैसले को रद्द करना हो तो कौमी असेंबली की 2/3 अक्सरियत ही उसे रद्द करने की अहल हो सकती थी। बरतानिया से आज़ादी के बाद शाह अब्दुल्ला अव्वल मुल्क के बादशाह बने। 1951 में शाह अब्दुल्ला के कत्ल के बाद उनके बेटे शाह तलाल को बादशाह बनाया गया। कहा जाता है शाह तलाल ने वो फैसले लिए थे जिनकी वजह से बरतानिया को नुकसान और उर्दन को फ़ायदा पहुंचने लगा था। फिर शाह तलाल को दिमागी मरीज ज़ाहिर करके उनको अगले साल ओहदे से हटा दिया गया। शाह तलाल के बाद उनका ओहदा उनके बेटे शाह हुसैन को मिलना था, मगर कम उम्री की वजह से उस ओहदे को खाली रखा गया और एक कमेटी मुल्की हालात और इंतज़ाम को देखती रही। 1953 में जब शाह हुसैन 18 साल के पूरे हुए तो उन्हें बादशाहत सौंप दी गई। शाह हुसैन के दौरे हुकूमत में कई मसाइल आए, मगर कोई ताकत उनको बादशाहत से हटा ना सकी। फरवरी 1999 में शाह हुसैन के इंतकाल के बाद से उनके बेटे शाह हुसैन दोम ने बादशाहत का ताज अपने सर पहना और अभी तक संभाले हुए हैं। आप सब देखने वालों से गुजारिश है, हमारे चैनल टॉक हब टीवी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज़ादी के बाद से उर्दन की जो हदूद बंदी की गई, उस हिसाब से इस मुल्क का कुल रकबा 89,342 मरबा किलोमीटर बनता है। इसकी बुनियाद पर रकबे के लिहाज से उर्दन पूरी दुनिया के आज़ाद ममालिक में से 110वें नंबर पर है और एशियाई ममालिक में 32वें नंबर पर शुमार किया जाता है। आज़ादी के बाद शुरू में उर्दन और इसराइल के ताल्लुकात ख़राब रहे, फिर दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नरमियाँ आईं और फिर दोनों के सफारती ताल्लुकात भी कायम हो गए। अब ये हालत है कि लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी जिन्हें फ़लस्तीन में जान का ख़तरा था, उनको उर्दन ने नेशनलिटी दे रखी थी, अब वो ख़त्म कर दी गई है और अब उर्दन में इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे नहीं करने दिए जाते। कौमी टीवी, अखबार और ज़राए अबलाग के किसी भी हिस्से में इसराइल के ख़िलाफ़ खबर नशर नहीं होने दी जाती। इसराइल अब तमाम करीबी ममालिक को फ़ंड जारी करता है जिनमें उर्दन का बड़ा नाम आता है, ताकि हमसाया ममालिक से कोई मुखालफ आवाज़ ना उठ सके। अलबत्ता आज भी फ़लस्तीन, उर्दन और इसराइल के दरमियान एक इलाका हल तलब पड़ा हुआ है, जहां तीनों ममालिक मलकियत का दावा करते हैं। इस मुल्क की आबादी 1,04,00,000 अफराद के करीब है। इनमें वो हिजरत करके आने वाले फ़लस्तीनी अफराद शामिल नहीं हैं जिनकी उर्दन ने नेशनलिटीज़ मनसूख कर रखी हैं। आबादी के लिहाज से इस मुल्क का दुनिया में 87वां नंबर है। उर्दन के अगर महल्ले वकूअ की बात की जाए तो इस मुल्क के मशरक की जानब सऊदी अरब,
مغرب کی جانب فلسطین اور اسرائیل، شمال مشرق کی جانب عراق، شمالی جانب شام یعنی سیریا اور جنوب کی جانب سعودی عرب اس ملک کو گھیرے ہوئے ہیں۔ عمان شہر کو اردن کا دارالحکومت ہونے اور ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 7000 سال پہلے اس شہر کو قدیم انسانوں نے ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں بسایا تھا، جبکہ آج کا یہ شہر 1600 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور تقریباً 20 لاکھ افراد کو جگہ دیے ہوئے ہے۔ کچھ سال پہلے تک عمان شہر کو عرب دنیا کا مہنگا ترین شہر سمجھا جاتا تھا، لیکن اب دبئی کو عرب دنیا کا مہنگا شہر تصور کیا جاتا ہے اور آج کل عمان کو عرب دنیا کا چوتھا مہنگا ترین شہر مانا جاتا ہے۔ پلس 962 اردن کا کالنگ کوڈ ہے۔ اردن کا زیادہ تر علاقہ صحرائے عرب پر مشتمل ہے، لیکن شمال مغربی حصے پر اور مغرب کی جانب یعنی اسرائیل اور فلسطین کے بارڈر کے پاس حلال نما ایک خطہ بہت زرخیز ہے، جہاں کاشتکاری کی جاتی ہے اور ملک کی زیادہ تر آبادی بھی اسی خطے میں رہتی ہے۔ اردن کی کرنسی کو دینار کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی چوتھی سب سے زیادہ مضبوط کرنسی ہے۔ 2023 میں ایک اردنی دینار کی قیمت پاکستانی کرنسی میں 381 روپے اور انڈین روپوں میں 116 روپوں کے برابر ہے۔ بے شک یہ ملک مضبوط کرنسی کا حامل ہے، پر اس ملک میں غربت کی شرح 17% اور بے روزگاری کی شرح 31% ہے۔ اس ملک کی آمدنی کا 4% حصہ زراعت کی وجہ سے آتا ہے، 30% انڈسٹری اور جبکہ باقی 66% دوسرے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں سے ٹیکس کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ نیچرل گیس اور معدنی تیل کی اس ملک میں بہت کمی ہے۔ اس کمی کو پوری کرنے کے لیے اردن ہمسایہ ممالک سے تیل اور گیس لیتا ہے۔ ایک وقت تھا جب اس ملک میں عرب ممالک اور دوسرے ممالک سے لاکھوں لوگ سیر و سیاحت کے غرض سے یہاں آتے تھے، لیکن 2010 میں اردن کے امریکہ سے خفیہ معاہدوں کے منظر عام پر آنے کے بعد عرب ممالک کے لوگوں نے اس ملک سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ 2010 سے 2016 تک صرف 45 لاکھ لوگوں نے سیاحت کے غرض سے اس ملک کا رخ کیا۔ 2017 میں سیاحتی قوانین میں بہتری کے بعد پھر لوگوں نے ریکارڈ تعداد میں اردن کا رخ کیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2022 میں تقریباً 50 لاکھ لوگ سیاحت کی غرض سے اردن آئے تھے۔ اردن کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پانی کی شدید قلت ہے، لکڑی کی اور جنگلات کی پیداوار انتہائی کم ہے، البتہ قدرتی وسائل میں یورینیم کی وافر مقدار دستیاب ہے اور نمک، پوٹاشیم اور کئی دیگر معدنیات اس ملک میں موجود ہیں۔ البتہ فاسفیٹ کی پیداوار کے حوالے سے اس ملک کا نام پہلے ممالک میں شامل کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ فاسفیٹ پیدا کرتے ہیں۔ اردن میں 8000 کلومیٹر طویل پختہ سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ اس ملک میں اب نیشنل ریل سسٹم پر کام ہو رہا ہے جو اردن کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں کو آپس میں جوڑے گا۔ اس ملک کی اکلوتی بندرگاہ کا نام عقبہ ہے، جبکہ اردن میں 3 انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں جن کا زیادہ تر استعمال غیر ملکی پروازوں کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ اس ملک کی پاکستان سے دوری 3170 کلومیٹر بنتی ہے۔ پاکستانیوں کو اردن میں جانے سے پہلے اسلام آباد میں موجود اردن کی ایمبیسی سے ویزا لینا پڑتا ہے، جبکہ انڈینز کے لیے اردن میں ویزا آن ارائیول ہے۔ اس ملک کی 93% آبادی مسلم ہے، جن میں زیادہ تعداد سنی مسلمانوں کی ہے، جبکہ شیعہ فرقے کے لوگ یہاں شام اور عراق سے آ کر بسے ہیں۔ اردن میں 5% آبادی عیسائیوں کی بھی ہے،
جبکہ ان کی کافی تعداد یہاں سے یورپ، امریکہ اور کینیڈا ہجرت کر گئی ہے۔ اس ملک میں اقلیتی مذاہب میں دروز مذہب کے پیروکار بھی ہیں۔ اردن کی سرکاری زبان تو عربی ہے، لیکن انگریزی کا بینکوں، سکولز اور کئی سرکاری دفاتر میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے کچھ حصوں میں ترکش، بوسنین، چیچن، ہسپانوی زبانوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ انتظامی لحاظ سے اردن کو 12 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر صوبے کا حکمران اس کا گورنر ہوتا ہے، جس کا انتخاب صدر کرتا ہے۔ اس ملک کا سب سے زیادہ دیکھا اور کھیلا جانے والا کھیل فٹ بال ہے۔ فٹ بال ہی اس ملک کا قومی کھیل ہے۔ فٹ بال کے علاوہ اس ملک میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی کھیلوں میں سائیکلنگ اور رگبی شامل ہے۔ اس ملک میں انسانوں کی اوسط عمر 78.5 سال ہے، جبکہ تعلیم کی شرح اس ملک میں 98.1% ہے۔ اردن ان 2 اسلامی ممالک میں شامل ہے جس نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات بھی قائم کر رکھے ہیں، جبکہ اسرائیل اور فلسطین میں ثالث کا کردار ادا کرنے میں بھی اردن آگے ہوتا ہے۔ موسم بہار میں صرف وادی رم میں کھلنے والا بلیک آئرس اس ملک کا قومی اور دنیا کا نایاب ترین پھول ہے۔ چڑیوں کی ایک قسم سائی نائی روف اس ملک کا قومی پرندہ ہے۔ عریبین باراسنگا اس ملک کا قومی جانور ہے۔ اردن کا قدیم پیڑا سٹی، جس کا ذکر میں پہلے ویڈیو میں کر چکا ہوں، اس کو انٹرنیشنل ادارے یونیسکو کے مطابق دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اردن میں آئے سیاح اس کو دیکھنے ضرور جاتے ہیں۔ اس شہر کو شہر گلاب بھی کہا جاتا ہے۔ بحر مردار کے ساتھ اس ملک کی 26 کلومیٹر کی سرحد لگتی ہے۔ اگر سمندر کا یہ ساحل نہ ہوتا تو اس ملک کا شمار بھی دنیا کے زمین بند ممالک یعنی لینڈ لاک کنٹریز میں ہوتا۔ اردن میں 20% قتل عورتوں کے ہوتے ہیں غیرت کے نام پر۔ اردن کے بڑے دریاؤں کی تعداد 4 ہے۔ برائے نام کئی دریا ہیں جو بغیر فائدہ دیے بحر مردار میں گرتے ہیں۔ اس ملک میں زیتون کا درخت سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن اس ملک کا قومی درخت برود ہے۔ اردن کے ماؤنٹ نبو کو ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ اس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وفات پائی تھی اور اسی جگہ پر حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی۔ اردن کے لوگوں کو عرب کی سب سے زیادہ مہمان نواز قوم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں عورتوں کے پہناوے میں مغربی ممالک کا کافی اثر پایا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور